تنہا اللہ نے پورا نظام بنایا اور نظام بنانے کے بعد زمین پر ہو گیا تو اللہ کی پکڑ ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کوئی کارخانے والا بناتا ہے لیکن بنانے کے بعد اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ گاڑی بنائی کسی کو دے دی، اب وہ جا کر کیا کرتا ہے یہ کارخانے والے کو پتہ نہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت سے یہ پورے عالم کو بنایا ہے۔ زمین آسمان سب کچھ تنے تنہا اس نے بنایا، چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی اس نے بنائے اور بڑے بڑے جانور بھی اس نے بنائے، اور سب کی حفاظت کا وہ خیال رکھ رہا ہے، سب کو روزی دے رہا ہے، ہر ایک کو جو روزی اس کے مطابق ہے وہ روزی دیتا ہے۔ دانا چگنے والے جانور کو دانا دیتا ہے، گھاس کھانے والے کو گھاس دیتا ہے، گوشت کھانے والے کو گوشت دیتا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے، اور اتنا دے رہا ہے جتنی اس کی مقدار ہے۔ گرام والے کو گرام کے اعتبار سے دے رہا ہے، کلو والے کو کلو کے اعتبار سے دے رہا ہے، اور من کے اعتبار سے جو جانور کھاتے ہیں ان کو منوں کے حساب سے دے رہا ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جو روزانہ ٹنوں کے حساب سے کھاتے ہیں، ان کو ٹنوں کے حساب سے دے رہا ہے۔ سب کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ رکھی، سب کو وہ روزی دیتا ہے، انسان کو بھی وہی دیتا ہے اور جانور کو بھی وہی دیتا ہے۔ صرف یہ انسانوں کے سمجھنے کے لیے کافی ہے، یہ تو امتحان کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ نظام چلایا ہے کہ انسان کماتا ہے اور کھاتا ہے، حالانکہ وہ کمانے کے نہیں کھا رہا ہے، وہ بھی اللہ ہی دے رہے ہیں، لیکن اس کے امتحان کے لیے یہ بنایا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کماتا ہوں لہذا کھاتا ہوں۔ انسان کو بھی اللہ ہی روزی دے رہے اور اچھی دے رہے۔ یہی انسان جب بیمار ہو جاتا ہے، تندرست ہے، گھر میں ہر ایک کہتا ہے جا کما کے لا، کیا محنت کر، لیکن وہی بچہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو پھر گھر کا ہر فرد یہ کہتا ہے کہ بھائی تھوڑا کھا لے، ماں کہے گی بیٹا کھا لے، ابا کہیں گے بیٹا کھا لے، بڑا بھائی آئے گا بیٹا تھوڑا کھا لے۔ اچھی غذا جو ہوتی ہے وہ اسے کھلاؤ۔ جب تک کام کرنے کے قابل تھا اسے کہتے تھے کہ جا کما کے لا اور کھا، جب بیمار ہو گیا تو پھر اللہ بغیر کمائے اسے کھلاتا۔ یہ اللہ کا نظام، اللہ تعالیٰ شان تمام دنیا کے جتنے جانور ہیں، ان جانوروں کو بغیر کھیت، بغیر دکان، بغیر ساری چیزوں کے اللہ کھلاتا۔ اب یہ دنیا اللہ نے کیوں بنائی؟ یہ ختم ہو جائے گا، یہ ٹائمپریری ہے۔ یہ دنیا ہر ایک جانتا ہے، جب کسی بچے کی خبر آتی ہے کہ بھئی یہ بچہ آج پیدا ہوا ہے تو فوراً ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ آج پیدا ہوا ہے، کسی دن مرے گا۔ موت کا وقت اللہ نے اس کا طے کر رکھا ہے، اس کو پتہ نہیں میری موت کب ہے۔ تو اللہ نے یہ پورا نظام بنایا ہے، اس نظام میں اللہ کا ایک اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، کسی کا نہیں چلتا، کسی کا حکم نہیں چلتا، ایک اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے انسانوں کی رہبری کے لیے اور انسانوں کی سمجھداری کے لیے قوانین بنائے، اللہ نے نبی اتارے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے راستہ دکھایا، اور ساری دنیا کے انسانوں سے کہا کہ تم اپنے نبی کی پیروی کرو۔ اگر تم دنیا میں عزت سے رہنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں امن سے رہنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں سکون سے رہنا چاہتے ہو تو اپنے نبی کی پیروی کرو۔ نبی کے راستے سے ہٹے کہ برباد ہو جاؤ، اور نبی کے راستے پر چلے تو زندگی بن جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری زندگی چاہے ظاہر میں تم کو فقر و فاقہ میں نظر آئے، ظاہر میں تمہیں تکلیف میں نظر آئے، ظاہر تمہاری عقل یہ کہتی ہو کہ اس کے بعد تو یوں پریشانی آئے گی، اپنی ساری باتیں چھوڑو۔ تو پوری امت سے اللہ نے کہہ دیا، پوری انسانیت سے اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری زندگی کے بننے کے لیے میں نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اور انبیاء کرام فرشتے نہیں ہیں، تم جیسے انسان ہی ہے۔ وہ کھاتے بھی ہے، وہ پیتے بھی ہے، وہ شادی بھی کرتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہے۔
اگر کوئی فرشتہ رہبر بنا کر بھیج دے اللہ پاک تو انسان یہ کہتا بھائی وہ تو فرشتہ ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ انسانوں میں سے نبی بنا کر بھیجے، اب ان کی پیروی کرو ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، رہنے میں، کمانے میں، شادی میں، بیاہ میں، ہر ایک میں اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو اور زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کا میاں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو اس کے لیے راستہ ایک ہی راستہ، اور وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق تعالیٰ شانہ نے یہ زندگی چھوٹی سی دی، اس زندگی میں سب سے بڑی چیز جو ہے، کب جانا ہے ہم کو مجھے بھی پتا نہیں، آپ کو بھی پتا نہیں، کون کب مرے گا، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں، کسی نے ہم سے نہیں پوچھا کہ دنیا میں جانا ہے، کیا ہمارے باپ نے پوچھا تھا ہم سے، کیا ہماری امی نے پوچھا تھا ہم سے، یا کسی اور نے؟ اللہ میاں نے بھی کیا پوچھا تھا تمہیں کہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اللہ جل شانہ نے جس کو چاہا پیدا کر دیا اور دنیا میں لے آئے۔ اب دنیا میں آ گئے، اب دنیا میں آنے کے بعد جب جانے کا وقت آئے گا تو نہیں پوچھا جائے گا کہ جانا ہے کہ رہنا ہے، نہیں، وہ جب چاہے گا بلا لے گا، وہ جب چاہے گا کہہ دے گا آ جاؤ۔ اب یہ دنیا کی زندگی جو تھوڑی سی ہے، یہ آزمائش، کیسے گزار رہے ہو، کیسے گزار رہے ہو، اپنا رہبر کسے مانتے ہو، اپنا رب کسے مانتے ہو، یہ تمہارا یقین کس پر ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے اور اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنا ہے، زندگی کامیاب، کوئی لمبا مسئلہ نہیں۔ اور پھر حق تعالیٰ شروع فرماتے ہیں کہ تم میرے نبی کی راہ پر چلو گے، میں تمہاری زندگی خوشگوار بنا دوں، خوشگوار بنا دوں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو ایمان لایا، نیک اعمال کیے، حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ میں اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دوں۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا دھندا بڑھا دوں گا، یہ نہیں کہا اس کے پیسے بڑھا دوں گا، خوشگوار زندگی، پیسہ ہے تو بھی، نہیں ہے تو بھی، مکان نلیوں کا ہے تو بھی، اور مکان بہت بڑا عالیشان ہے تو بھی، اس کی بنیاد دنیا نہیں ہے، یہ بنیاد ہے نیک اعمال۔ نیک اعمال کی بنیاد پر حق تعالیٰ شانہ زندگی کو بنائے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اسے سمجھو، ایک غیر مسلم نہیں سمجھ سکتا، لیکن ہمارے پاس تو ایمان کا نور ہے، اللہ نے ایمان کا نور دیا۔ ایمان کے نور والا وہ باتیں سمجھتا ہے جو منسٹر نہیں سمجھ سکتا۔ ایمان والے کے چھوٹے بچے سے آپ کہیں گے کہ بیٹا یہاں پر سجدہ کر، کہنا اینا دکھائی نہ دائے۔ اور ملک کا منسٹر، ملک کو چلانے والا شام کو 6 بجے جا کر کے نوٹ کرے گا یہ کر، اس لیے کہ ایمان والے کو ہی یہ سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کی کسی چیز کی قبضے میں کوئی چیز نہیں، سکون مال کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ دنیا میں یہ جتنے انسان پریشان ہیں یہ غریب ہے۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے حکمران جو پریشان ہیں وہ غریب ہے کیا؟ روٹی نہیں ہے ان کے پاس، کیا حال ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا مالدار جتنا پریشان ہے، اتنا جھوپڑے میں رہنے والا غریب پریشان نہیں۔ سکون اور اطمینان کا تعلق مال سے نہیں ہے، گھروں سے نہیں ہے، دولت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے ایمان سے، اس کا تعلق ہے اس کے دل سے۔ اس دل میں اگر اس نے اللہ کو بسایا ہے کامیاب، اور اگر اس دل میں اس نے اپنی مرضی کو بسایا ہے برباد ہو دنیا۔ اس لیے اس دین کے جتنے شعبے ہیں، چاہے کھانا ہو، چاہے پہننا ہو، چاہے شادی ہو، چاہے نکاح ہو، اس کا تعلق ہمیں اپنے نبی کی زندگی سے۔ اور آج کیا ہے؟ آدمی نادان ہے، باپ خود بیٹے کا دشمن بن جاتا ہے۔ میری بات دھیان سے سنیو، میں لمبی بات نہیں کر سکتا۔
باپ خود بیٹے کا دشمن بن جاتا ہے نادانی میں. ماں جو اپنی بیٹی کو سب سے زیادہ پیار کرتی نظر آتی ہے وہی سب سے بڑی دشمن ہو جاتی ہے. اب آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ سب سے بڑی دشمن ماں، سب سے بڑا دشمن باپ. وجہ کیا ہے کہ بیٹے اور بیٹی کا نکاح کا جب وقت آتا ہے، اب یہ نکاح اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ اللہ کے نبی کی کیا حدیث ہے؟ اعظم النکاح برکتن ایسرہ موعود. سب سے بڑا برکت والا نکاح، نکاح کی دعاؤں میں اور نکاح میں سب میں برکت کی دعا دی جاتی ہے. برکت بڑی چیز ہے. تو فرمایا اعظم النکاح برکتن، سب سے بڑا برکت والا نکاح کون سا؟ ایسرہ موعود، جس میں کم سے کم خرچ ہو، برکت والا نکاح. اب سوچو میری بات، میں جو کہتا ہوں باپ دشمن ہے کس کا؟ اس بیٹے کا دشمن کون ہے؟ یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، کتے بھی نچاؤں گا، پھلا بھی نچاؤں گا، بڑا بھرگوڑا بھی نکالوں گا اور ڈی جے بھی لاؤں گا، سب کچھ کروں گا. یہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ یہ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ظالم کیا کر رہا ہے؟ وہ چیز جو میاں بیوی کے درمیان برکت کی لائن سے تھی کہ بیوی میاں کے لیے اور میاں بیوی کے لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت تھے، اس نادان نے، اس ظالم نے خرچ زیادہ کر کے اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر یہودیوں کے طریقے پر سارا کیا اور بیٹی اور بیٹے کی زندگی سے برکت اس نادان نے باہر پھینک دی. کون دشمن ہے؟ کون دشمن ہے؟ مجھے سمجھاؤ. یہ ماں کہتی ہے میں نے اپنی بیٹی کے لیے اتنا خرچہ کیا. یہ کیوں کرتی ہے؟ اپنا نام کمانے کے لیے. ورنہ ظالم ہے یہ ماں نے، یہ ظالم ہے کہ بیٹی کی زندگی کی راحت کو اس سے برباد کر دیا. یہ باپ نہیں، یہ ظالم ہے. مجھے بھرگوڑا بھی نکالنا ہے، مجھے یہ بھی نکالنا ہے، یہ بھی نکالنا ہے. میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر تو کیا کرے گا بھیا؟ یہ دنیا میں جتنے انسان پریشان ہے کیوں ہے؟ ارے نکاح کیا ہے؟ میں سمجھاتا ہوں نکاح کیا ہے. نکاح زندگی کی اوپننگ ہے. یہ اوپننگ ہے. اگر لڑکا شادی نہ کرے زندگی بھر کے لیے 50 60 70 80 سال پر مر جائے گا تو اس کا نام بھی نہیں لے گا. کون ہے؟ عورت اگر نکاح نہیں کرے گی تو کیا ہے؟ 50 60 سال پر مر جائے گی، اس کو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا. لیکن لڑکی اور لڑکے کو جوڑ دیا، یہ زندگی کی اوپننگ شروع ہوئی. تو اپنے بیٹے اور بیٹی کی اوپننگ کیسے کر رہا ہے؟ دکان کی اوپننگ کرتا ہے تو کلمہ پڑھاتا ہے. دکان کی اوپننگ کرتا ہے تو قرآن ختم کراتا ہے. اور یہاں بیٹے اور بیٹی کی زندگی کا مدار ہے اس پر. اے ظالم نادان، تو اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر کے ظلم کر رہا ہے. حرام سے کروا رہا ہے. حرام کیا سمجھتے ہو؟ حرام کے کوئی چھینک نہیں ہوتے. حرام کے سنگ نہیں ہوتے. آپ نے نکاح میں عورتوں کو اور مردوں کو جمع کر دیا. اب اس عورت پر جتنی مرتبہ ان پرائے مردوں کی نگاہ پڑے گی ایک حرام ہوا، دوسری پڑی دوسرا حرام، تیسری پڑی تیسرا حرام ہوا. اب انداز لگاؤ کہ پورے دن 5-6 گھنٹے 50 غیر محرم مرد 50 غیر محرم عورتیں ایک ساتھ ہے، بھرگوڑا نکال رہی ہے، بیٹھ رہے ہیں. اب گنو کتنا حرام ہوا. گنو کتنے حرام ہوئے. آج میرے بیٹے کی شادی ان حراموں سے میں کروا رہا ہوں. میری بیٹی کی شادی میں اتنے حرام کام کیے میں نے.
نادانوں سوچتے نہیں ہو. یہ مولوی صاحب لوگ کیوں کہتے ہیں تمہارے دشمن نہیں؟ تمہارے بچوں کے عین خیر خواہ ہے، تمہاری بچیوں کے عین خیر خواہ ہے. بھائی بیٹھ جاؤ، او بھیا بیٹھ جاؤ، دیر سے آئے ہو تو بک تو وہی بیٹھو. میرے بھائی سمجھو ہمدرد کون ہے ہمارا؟ یہ دنیا کے جتنے نادان انسانوں کے طریقے ہیں، ان طریقوں پر اللہ کے نبی کی مہر نہیں. ہمیں تو وہ طریقہ چاہیے جس طریقے پر ہمارے نبی کی مہر ہو. اب اللہ کے نبی فرما رہے کیا؟ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، سب سے بڑا برکت والا نکاح. برکت میں نے کہا دعا میں بھی برکت دی جاتی ہے. ایک نکاح ہو گیا تو پھر آپ دعا کیا دیں گے؟ بارک اللہ لک، بارک اللہ علیک وجمع بینکم بالخیر. یہ برکت آئے گی. اور نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بے برکتی آئے گی، پریشانی آئے گی. اس لیے میرے دوستو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دین ہے. زندگی میں، دکان میں، گھر میں، کپڑوں میں، ہر چیز میں جہاں جہاں آپ سنت کو لاؤ گے زندگی میں امن چین آئے گا. اور جہاں سے سنت کو نکالا مصیبت آئی. یہ مت سمجھو کہ کچھ نہیں ہوگا، مصیبت آئی، پریشانی آئی. ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے رہبر. لیکن یہ آئے گا کب؟ یہ آئے گا آدمی میں طاقت ہونی چاہیے. ہر ایک چاہتا ہے، ہم نے کہا ہر ایک چاہتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی عمل میرے نبی کے طریقے سے ذرا بھی نہ ہٹے. ہر گالی دینے والا چاہتا ہے کہ آئندہ سے گالی نہیں دوں گا. رات کو روز سوچتا ہے نہیں دوں گا، لیکن صبح بیوی کو گالی سے اٹھاتا ہے. دین پر چلنے کے لیے طاقت چاہیے. جیسے میں بیٹھا ہوں، کوئی کام پڑا، ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہے، میں نے کہا بیٹا ذرا وہاں سے بولے آؤ. بھاگ کے گیا، لے کے آ گیا. اور میرے لیے یہاں سے اترنا مشکل. کیا وجہ ہے؟ بدن میں طاقت نہیں. یہی حال دین کا ہے. ایمان میں طاقت ہے، پورے دین میں طاقت آئے گی، ہر عمل میں طاقت آئے گی. اور باتیں بہت ہیں اور ایمان میں طاقت نہیں ہے تو رواج کے خلاف یہ نہیں چلے گا. یہ دنیا کے قوموں کے پیچھے چلے گا، اپنے نبی کی سنت پر یہ نہیں چلے گا. اس لیے یہ دعوت کی محنت ہے. یہ دعوت کی محنت کوئی کھیل نہیں ہے. اگر یہ طاقت آئی بدن میں، اللہ کی راہ میں نکل کر کے ایمان میں طاقت آئی، تو پھر ان کے دین پر چلنا آسان. گھر میں سب نمازی ہو گئے، سب میں گھر میں سب اللہ والے ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ ان کے ایمان کی طاقت آئی. اب گھر میں نماز کے وقت میں پورا گھر اٹھا ہوا ہے، چھوٹے بچے بھی اٹھے ہوئے ہیں. کیا ہے کہ نماز کا وقت. اور اگر بدن میں ایمان کی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ محلے کے محلے. اب جانتے ہو بھی دنیا میں وبائیں کیوں آ رہی ہیں؟ وبائیں اور پریشانیاں کیوں آ رہی؟ ہر گھر میں کیوں آ رہی؟ سوچا بھی نہیں تھا. ایک آدمی سب سے بڑا گناہ کرے اور روز کرے، اور محلے میں 5-50 روزانہ یہ بڑا گناہ کرے، تو اس محلے میں کیا آئے گا؟ رحمت آئے گی یا بلا آئے گی؟ ارے بولو نا، جواب دو. حرام کام کیے پورا کر رہا ہے تو اس پر رحمت نہیں آتی، بلائے آتی. نماز کیا ہے؟ کہ نماز اکبر الفرائض، تمام فرائض میں سب سے بڑا فریضہ نماز. اور گناہ کیا ہے؟ نکاح زنا کرنا گناہ، چوری کرنا گناہ، کسی کا مال دبانا گناہ، کسی کو گالی دینا گناہ، پرائی عورت سے تعلق رکھنا گناہ. یہ سب گناہ. اگر ہمارے محلے میں 2-5 کیس بن گئے بچیوں کے، لڑکی اور لڑکوں کے، پورا محلہ ایک ہو جاتا ہے. بھائی ذرا جو سے آ اور بات تھی جا اپنا محلہ بدنام تھے جیسے. حالانکہ ایک گناہ اس نے کیا ہے زنا.
سب گناہ ہے، زنا گناہ ہے، حرام ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ نہیں۔ اور نماز کا چھوڑنا اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب حساب لگاؤ اپنے محلے کا، گھر میں باپ پڑھتا ہے تو بیٹا سو رہا ہے، اب یہ سب سے بڑا گناہ اس گھر میں 3-4 کر رہے ہیں، محلے میں 5-25 پڑھتے ہیں تو 60-70 نہیں پڑھتے، کیا ہے ان کا سب سے بڑا گناہ؟ ایک ساتھ 70 آدمی کر رہے ہیں، ایک ساتھ، اور ایک مرتبہ نہیں، صبح کیا، پھر دوپہر کو کیا، پھر عصر میں کیا، پھر مغرب میں کیا، پھر عشاء میں کیا، اتنا بڑا گناہ۔ اور جس کو نماز کو چھوڑ دے کو گناہ نہیں سمجھتا آدمی، تو اس سے یہ ہوگا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کسی نے زہر کو نہیں سمجھا کہ زہر ہے اور کھا گیا تو نماز کا چھوڑنا، یہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ ہر مرتبہ ارادہ کرتا ہے ہر جمعہ میں کہ آج سے انشاءاللہ عصر سے پابندی سے پڑھے گا، نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ بدن میں طاقت نہیں، کیوں؟ ایمان کی طاقت نہیں۔ ایمان کی طاقت جتنی جتنی آئے جی، دین پر چلنا آسان۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں بہت ادب سے کہہ رہا ہوں، اور خصوصاً ہمارے ان بچوں کو جو نکاح کے دلہا ہیں، اور اگر میری آواز بچیوں تک پہنچے تو ان بیٹیوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں، ایک تیری ماں اگر تجھے سنت سے ہٹائے تو یہ ظالمہ ہے، تیرا باپ اگر دنیا کے قوموں کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دیکھ کر اگر تیری زندگی کی اوپننگ میں اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر غیر کو لا رہا ہے، تیری زندگی کی برکتیں ختم ہو گئی۔ سنبھل جاؤ، باپ کو سنبھل، ایک دن کی خوشی ہے، باپ کی کیا مطلب ہے؟ ہمارا چھوکرا نے شادی میں انہیں 5 لاکھ خرچ کرے، ہماری چھوڑی نے شادی میں انہیں 10 لاکھ خرچ کرے، صرف اپنا نام اونچا کرنے کے لیے۔ یہ ظالم اپنے بیٹے کی زندگی کو برباد کر رہا ہے، زندگی بنے گی نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ نکاح بہت اہم موضوع ہے، اور اس نکاح پر حرام سے بچو، غیروں کے طریقے سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح عبادت ہے، نکاح عبادت ہے۔ نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، پوری دنیا میں جاؤ، پوری دنیا میں آپ جاؤ تو نماز کے 5 فرائض ہیں، فجر اتنے بجے، ظہر اتنے بجے، عصر اتنے بجے۔ روزہ پوری دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جاؤ، صبح صادق پر شروع ہوگا، غروب آفتاب تک بند۔ وہاں کوئی قومی طریقہ نہیں ہوتا کہ ہندوستان والوں کا روزہ الگ ہے اور یورپ والوں کا الگ ہے اور آسٹریلیا والوں کا الگ ہے، سب کا روزہ ایک ہے، سب کا حج ایک ہے، سب کی نمازیں ایک ہے۔ ایسے یہ نکاح کیا ہے؟ تو نادان سمجھتا نہیں ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری شوق کی چیز ہے، نہیں، نکاح عبادت ہے۔ النکاح شطر الایمان، اللہ کا حکم ہے نکاح کا۔ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نکاح عبادت ہے۔ او بھائیو، نکاح عبادت ہے، اور عبادت نبی کے طریقے پر ہوتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوتی۔ ہر نبی نے عبادت کا طریقہ بتایا، نماز کا طریقہ بتایا، روزے کا بتایا، ایسے نکاح کا بتایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اپنی امت سے اتنی محبت تھی کہ منگنی کیسے کرنی، سگائی کیسے کرنی، ایک حدیث میں چھوٹے سے جملے میں سمجھا دیا امت۔ تنکح المرأۃ لأربع، 4 وجوہات کی بنیاد پر آدمی نکاح کرتا ہے۔ بحسبھا، بعض لوگ قوم کٹم قبیلے کو دیکھتے ہیں، چاہے کیسی بھی لڑکی ہو لیکن ہمارے قبیلے کی ہونی چاہیے، بھلے مالہا، بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو لیکن مال لے کر آنی چاہیے، بھلے جمالہا، بعض کے یہاں یہ ہے کہ صاحب خوبصورت ہونی چاہیے، اور چوتھی چیز فرمایا بھلے دینہا، بعض لوگ یہ ہے کہ نکاح کی بنیاد دین پر رکھتے ہیں کہ بچی دیندار ہونی چاہیے، بیٹا دیندار ہونا چاہیے۔
اب یہ چار چیزیں بتا کر اللہ کے نبی نے مشورہ دے دیا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دینداری کی بنیاد پر پسند کریو۔ یہ نکاح قومی چیز نہیں ہے، یہ نکاح عبادت ہے، اس کا طریقہ منگنی سے شروع کروایا، پھر آگے کے سارے مراحل جتنے ہیں ان سارے مراحل کو بتایا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، زندگی میں اگر راحت چاہتے ہیں آپ، زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے خادم بنے، تو اس کے لیے طریقہ محمد رسول اللہ کا۔ یہ چھوڑو یہ ڈی جے وی جے جو لگا رہے ہو، سمجھتے ہو کہ میں بہت بڑا چودھری ہوں۔ کائے کا چودھری؟ میں بڑا پٹیل ہوں۔ کائے کا پٹیل؟ تو اپنے بیٹے کے لیے ظالم ہے، تو ظلم کر رہا ہے۔ ظالم کو کوئی چودھری نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے نبی کے طریقے کو لا زندگی میں، پھر دیکھ تیرے گھر میں کیا رحمتیں آتی ہیں، پھر دیکھ تیری اولاد کس طریقے سے تیرے پاؤں دھوتی ہے، اور پھر دیکھ تیری اولاد تیرے رات کو پاؤں لوگ دبائیں گے لیکن یہ اولاد پاؤں کے تلوے چاٹے گی۔ ایک نوجوان جماعت میں سے آیا، اس کی ماں کا بہت ہی نافرمان بچہ تھا۔ رات کو جب سونے کا وقت ہوا تو اس نے اپنی ماں کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر تلوے دبانے لگا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان تلووں کو چاٹنے لگا۔ تو ماں تھی، ارے کیا کرتا ہے پاگل؟ اس نے کہا امی میں آپ کو کچھ نہیں کرتا، میں آپ کے تلوے نہیں چاٹتا، میں تو میری جنت کو چاٹتا ہوں۔ وہ اولاد وہ ہوگی۔ ذرا دیندار بن کے تو دیکھو، ذرا زندگی میں اللہ کی راہ میں نکل کر ایمان بنا کر دین کی لانے کی طاقت کو لا کر تو دیکھو، پھر خدا زندگی کیسے بناتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ادب سے بیٹھے رہیے۔ دوسری بات کہتا ہوں، پورے مجمع سے ابھی نکاح کی مجلس ہوگی، اس نکاح میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان پر 6 حق بیان کیے۔ اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ مسلمان کی خوشی پر مبارکباد ہے۔ اب یہ نکاح کا موقع ہے، اب نکاح کے موقع پر پورا مجمع اطمینان سے بیٹھا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے تو چپکے سے کوئی انتشار نہ کرو۔ ایک بات، جس کا نکاح ہو جائے وہ چلتا مت بنو کہ میرا کام ہو گیا، نہیں، بیٹھے رہو۔ جب تمام نکاح پورے ہو جائے، مفتی صاحب دعا کرا لیں، اس کے بعد میں پھر آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو۔ بیٹھو گے؟ ارے بیٹھو گے بھیا؟ جزاکم اللہ۔